تیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے، خطابت کی گل افسانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ آئیے حضرت اس عالم نشان عصر حاضر کے بہترین اولی مرحلے کے مقرر نشان کو آپ کے روبرو کرتے ہیں، جہاں سے وعد و خطابت، تبلیغ و ارشاد، صلاح و اصلاح کی تیز دھار عملہ کرتے ہیں، جن سے میرے مراد جامع علم و عرفان، شہنشاہ فکر و تدبر حضرت اقدس مولانا عرفان اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ حضرت والا سے بڑے ہی احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کتاب سامعین کو محفوظ فرما دیں۔ حضرت اقدس مولانا عرفان اللہ صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند اس تنبیہ کے ساتھ کہ تم اپنے واحد بننے کا عجب انداز رکھتے ہو، خطیب العصر ہونے کا تمہیں احساس رکھتے ہو، نبی کہتا فقط ابن حسن زمانہ سارا کہتا ہے کہ تم بننے خطابت ہونے کی نصیب پرواز رکھتے ہو۔ حضرت والا مسند خطابت اور جلوہ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ صدر العظیم علماء کرام، حاضرین مسجد بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان اور کرم ہے آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو اس ادارے کی جانب سے دستار بندی کے عنوان پر منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں 20 کی تعداد میں حفاظ اور قرہ کی دستار بندی کی گئی۔ اس مدرسے نے اتنی بڑی تعداد میں حفاظ قرہ کو تیار کیا، یہ دراصل محنت ہے قاری عبدالحلیم صاحب اور ان کی ٹیم کے سربراہ الحاج ارشاد انصاری اور ان کے بنیادی تمام اراکین، ہم بھی گہرائی سے ان سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور امت مسلمہ کو سبق حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میں آپ کی خدمت میں قرآن سے متعلق دو تین موٹی بات ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ شک یہ ہے کہ آپ پوری دھیان توجہ سے ہماری بات سماعت فرمائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ قرآن اللہ کا کلام، قرآن اللہ کی کتاب، قرآن اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ نے قرآن کو آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔
اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کتاب بھیجی ہے اور نبی بھیجی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کتاب اللہ کی طرف سے آ گئی تو نبی کے آنے کی کیا ضرورت؟ یا نبی اللہ کی طرف سے آ گیا تو نبی کے رہتے رہتے کتاب کی ضرورت کیوں؟ کتاب بھی اللہ کی طرف سے، نبی بھی اللہ کی طرف سے، اسی لیے ہم کتاب کو کتاب اللہ کہتے ہیں اور نبی کو نبی اللہ اور رسول کو رسول اللہ کہتے ہیں۔ معلومات کتاب بھی اللہ نے بھیجی ہے اور نبی بھی اللہ بھیج رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتاب کے آ جانے کے بعد نبی کی ضرورت کیوں اور نبی کے رہتے ہوئے کتاب کی ضرورت کیوں؟ دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ نجات کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب پر بھی ایمان ضروری ہے اور نبی کی ذات پر بھی ایمان ضروری ہے۔ ایک آدمی کتاب پر ایمان رکھتا ہے مگر نبی کی ذات کا انکار کرتا یا نبی سے بے پناہ محبت کرتا، قرآن کی ایک آیت کا انکار کرتا، تو وہ اتنا بڑا مجرم ہے، اتنا بڑا مجرم ہے جتنا بڑا ابو جہل ہے۔ ابو جہل اسلام کا باغی، یہ قرآن کا دشمن، پیغمبر کا باغی، ہدایت اور نجات کے لیے اللہ کی کتاب پر بھی ایمان ضروری ہے اور نبی کی ذات پر ایمان ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کون کون سمجھ آیا تھا؟ ہاتھ اٹھائے تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے۔ ماشاءاللہ سب سمجھ رہے ہیں۔ یہاں کے جو لوگ ایڈوانس سمجھدار معلوم ہوتے ہیں، ایڈوانس سمجھدار معلوم ہوتے ہیں۔ اب آپ دھیان سے سنیے، ہم پیراگراف بدل کے دوسری بات کر رہے ہیں۔ ایمان نجات کے لیے نبی اور اللہ کی کتاب پر ایمان ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ضابطہ دستور اصول ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنی کتاب نبی پر نازل کرتا ہے۔ اللہ کی کتاب پہاڑ پر، آسمان پر نہیں اترتی ہے، کتاب الہی ہمیشہ پیغمبر پر نازل کی جاتی ہے۔ اب اگر نبی نہیں ہوگا تو اللہ کے بندوں کو اللہ کی کتاب مل سکتی ہے، اس لیے کتاب کے ساتھ ساتھ نبی کی ذات پر ایمان ضروری ہے۔ اور اس کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات ہے۔ اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ نبی آ کر اللہ کی کتاب کی سمجھ پیش کرتا، اللہ کی کتاب کی صحیح مراد پیغمبر بتایا کرتا۔ اب نبی نہیں ہوگا تو اللہ کی کتاب کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، مولانا آپ وقت بعد زور الفاظ کی بنیاد پر تسلیم کرانا چاہتے ہیں قرآن کے بارے میں، قرآن کا حکم اعلان وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ اللہ نے قرآن کو آسان بنایا۔ تو جب قرآن کو بھی کہہ رہا ہے کہ قرآن آسان ہے تو آسان چیز کو تو ہر آدمی سمجھ سکتا۔ آپ کہتے ہیں نبی کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا، تو آپ کا یہ دعویٰ قرآن کی اس آیت کے خلاف معلوم ہے۔ سنو میاں، جو بات ہم کہہ رہے ہیں پورے ہوش و حواس کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ اگر کوئی قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب سمجھتا ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں وہ قرآن کی آیت کا مطلب نہیں سمجھتا۔ پھر آیت میں کہا کیا جا رہا ہے؟ پوری بات بولو۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ قرآن کو
کو آسان بنایا ذکر کے لیے. قرآن آسان ہے ذکر کے لیے. اب ذکر کے معنی کیا ہے؟ مفسرین نے ذکر کے دو معنی لکھے. ذکر کا ایک معنی ہے یاد کرنا. اب آیت کا مطلب کیا نکلے گا؟ قرآن آسان ہے یاد کرنے کے لیے. بچہ یاد کرنا چاہے, بوڑھا یاد کرنا چاہے, مرد یاد کرنا چاہے, جوان یاد کرنا چاہے, ارے بینا تو بینا, نبی نہ یاد کرنا چاہے, قرآن آسان ہے یاد کرنے کے لیے. اور ذکر کا ایک دوسرا معنی, ذکر کا دوسرا معنی ہے نصیحت حاصل کرنا, عبرت حاصل کرنا. اب آیت کا مطلب کیا نکلے گا؟ قرآن آسان ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن میں 6666 آیتیں. ان 6000 سے زائد آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہیں کہیں انبیاء کا تذکرہ کیا, کہیں اپنی عجائبات کا تذکرہ کیا, کہیں اپنی قدرت کا تذکرہ کیا, کہیں جنت کا تعارف کرایا, کہیں جہنم کا تعارف کرایا. مگر علماء جانتے ہیں قرآن کی 500 آیات میں اللہ نے احکامات بیان کیے ہیں, مسائل ذکر فرمائے. تو ان واقعات کا, عجائبات کا سمجھنا تو آسان ہے, مگر جو آیتیں احکامات سے متعلق ہیں, مسائل سے وابستہ ہیں, ان آیتوں کا سمجھنا آسان نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کہتا اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو. کیسے پڑھو گے؟ کھولو قرآن, 4 رکعت پڑھ کر کے قرآن سے کوئی مائی کا لال دکھا. کل جمعہ کا دن کھولو سورہ جمعہ کی آیت ہے, خطبہ پڑھتے ہو, خطبہ دیتے ہو, سنگل نہیں ڈبل, نماز سے پہلے خطبہ دیتے ہو, عیدین کی طرح نماز کے بعد خطبہ نہیں دیتے. سورہ جمعہ کی تمام آیتیں پڑھ جاؤ, ان مسائل کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات اور مسائل کو واضح فرمایا. اس لیے صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی کتاب پر ایمان رکھے اور ساتھ ساتھ نبی کی ذات پر ایمان رکھے. روزہ ہم رکھیں, افطار آپ کریں, سبحان اللہ سبحان اللہ. گول ہم رہیں, پیاس آپ کو لگے, گول ہم رہیں, پیاس آپ کو لگے. ہمیشہ یاد رکھیں ایک وقت میں 2 کام کبھی نہ کرنا, ورنہ ایک کام کا انجام نہیں پائے گا. کھا بھی رہے ہیں, سو بھی رہے ہیں, ہنس بھی رہے ہیں, رو بھی رہے ہیں. ایک وقت میں 2 کام نہیں. عبادت کے وقت میں عبادت کرو اور تجارت کے وقت میں تجارت کرو. عبادت کے وقت میں عبادت کرو اور تجارت کے وقت میں تجارت کرو. جس کا جو وقت ہے وقت متعین میں وہی کام کیا کرو. ایک وقت میں 2 کام نہ کیا کرو. اللہ کی کتاب پر ایمان ضروری, نبی کی ذات پر ایمان ضروری. اللہ کی کتاب ہے کیا؟ آپ کہیں گے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں بے شک اس کو قرآن بھی کہتے ہیں, اسے ذکر بھی کہتے ہیں, اسے کتاب بھی کہتے ہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے, قرآن اتر رہا ہے. اللہ کے پیغمبر حرم کے صحن میں کھڑے ہیں. یہ ہم نبی کے زمانے کی بات کر رہے ہیں, اور یہ کوئی مرفوع نہیں ہے کہ آپ کہتے ایسا نہیں ویسا. یہ ساری باتیں ادھر ادھر, قرآن کا دعویٰ اپنی جگہ سچا. اللہ کے پیغمبر حرم کے صحن میں کھڑے. نضر بن حارث کہنے لگے آپ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں. یہ کتاب ناریب ہے. اس کتاب
کتاب کا کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ نضر بن حارث نے کہا آج سے یہ دعویٰ بند کی کہ قرآن کا کوئی جواب نہیں لا سکتا، میں سر ٹھوک کے کہتا ہوں۔ نضر بن حارث نے کہا میں سر ٹھوک کے کہتا ہوں پورے قرآن کا جواب لائیں گے، ایک سورت 10 سورتوں کا مسئلہ نہیں، پورے قرآن کا جواب لائیں گے۔ نضر بن حارث کی گفتگو کو قرآن نے ریکارڈ کر کے نقل کیا۔ اللہ کہا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین۔ نضر بن حارث کہتا کیا قرآن کہتے ہو؟ لو نشاء ہم اپنے ذوق میں ترجمہ کرتے ہیں، اگر ہم اپنی انا پر آ جائیں، لو نشاء اگر ہم اپنی انا پر آ جائیں تو قرآن کے جواب میں قرآن لا سکتے تو ان ھذا الا اساطیر الاولین، اس لیے کہ اس قرآن میں گزری ہوئی قوموں کے واقعات قصے کہانیاں بیان کی گئی۔ اللہ سن رہا کہ تو قرآن کہانی کی کتاب، مردہ قوموں کا ذکر قرآن زندہ کرتا ہے۔ یہی بات ختم نہیں، نضر بن حارث نے آگے بڑھ کر کے کہا اگر آپ ہم کو اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ جانے والا اور اعلان سے پھر جانے والا تصور کرتے ہیں تو پکارو اپنے اللہ جس کی شان آپ بتاتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس کی طاقت آپ بتاتے ہیں فعال لما یرید۔ پکارو اپنے اللہ کو امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ اپنے اللہ سے کہو، اتنے بڑے پردے کی بات کہہ رہا، امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ آپ کا اللہ آسمان سے پتھر برسا ہے، کنکر برسا ہے، آگ برسا ہے، بڑھ کے کہتا ابھی دینا بعذاب علیم، یہ اور کوئی دردناک عذاب بھیجے، ہر سزا جھیلنے کے لیے تیار مگر اپنے اعلان سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار۔ اللہ سن رہا، نبی سے کہہ رہا کہو اپنے اللہ سے آگ برسائے، پتھر برسائے، اولے برسائے، انگارے برسائے، جو چاہے سزا دے، ہر سزا جھیلنے کے لیے تیار، اپنے اعلان پر باقی۔ اللہ نے پیغمبر کی بے چینی محسوس کر دی۔ اللہ نے نبی سے کہا میرے محبوب یہ کہہ رہا ہے آگ پتھر ان میں سے کوئی چیز ہمارے لیے نئی نہیں ہے، ہم نے پتھر بھی برسائے، کنکر بھی برسائے، اولے بھی برسائے، ہم ان کو منہ مانگا عذاب دے سکتے ہیں مگر ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اے پیغمبر آپ ان کے درمیان رہتے ہیں، اگر آتے رہتے ہوئے ان پر عمومی عذاب مسلط کیا گیا تو آپ کی شان رحمت پر پھٹا لگے گا، ہمیں یہ گوارا نہیں ہے، اس لیے مہمانی مراد پوری نہیں کر رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے چلو ہم نے مانا جب نبی مکہ میں تھے تو انت فیہ، آپ ان کے درمیان، لہذا عمومی عذاب نہیں آیا۔ آج تو نبی ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے تو آج عمومی عذاب تو نہیں آ رہا۔ تو جواب سنو، اللہ کے پیغمبر اپنی ذات کے اعتبار سے اگرچہ ہماری نگاہوں سے اوجھل مگر آپ کی نبوت باقی ہے، آپ کی رسالت باقی ہے، آپ کی سنت باقی ہے، آپ کی شریعت باقی ہے، گویا آپ باقی ہیں، اس لیے اللہ عمومی عذاب نہیں بھیج رہا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے دیوانوں سے، متوالوں سے، مستانوں سے کہا کہ دیکھو
قرآن ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا تو اپنی جگہ ہے، اس کا سننا بھی ثواب، جس کا پڑھنا اپنی جگہ اس کا سننا بھی ثواب، ارے سننا اپنی جگہ اس کا دیکھنا بھی ثواب، پیار کے ساتھ ہاتھ لگانا بھی ثواب۔ مسلمانوں کہاں ہو؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ آج دنیا میں اللہ نے کسی کے ہاتھ میں لکڑی دے دیا، وہ دروازہ بنا رہا، کسی کے ہاتھ میں لوہا دے دیا، دیواری بنا رہا۔ اللہ نے تم کو ان تمام چیزوں سے الگ تھلگ کر کے تمہارے ہاتھ میں قرآن دے دیا۔ سو تو ہاتھ میں قرآن ہے، پڑھتے پڑھتے سو گئے ہیں، آنکھ کھل رہی ہے تو پھر قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ایسی بے مثال دولت کے ہوتے ہوئے تم اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ چار باتیں فالتو کی ہے کہ قرآن سے نماز سے باہر قرآن پڑھا جائے یا نماز کے اندر قرآن پڑھا جائے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کا یہ حق ہے، فَاسْتَمِعُوا، کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، اور بالکل سراپا با ادب ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم اللہ کی رحمت کے حقدار بن جاؤ۔ انہوں نے جواب میں کہا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ اپنی آواز سے خدائی آواز کو دبائیں۔ اللہ کہا نہیں، ہم نے قرآن کے دیوانوں سے کہا استمعوا وانصتوا، قرآن پڑھنے پڑھانے کا ماحول تیار کرو۔ اللہ کی رحمت مسلح دھار برسے گی، تم اللہ کے انعامات کے مستحق ہو۔ بات کو دور نہ لے کر، وقت میں زیادہ گنجائش نہیں، اس لیے ہم درمیان کی بات ہدف کرتے ہوئے ایک بات کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر اسی زمانے میں نبی کے پاس کچھ لوگ آئے اور پیغمبر سے کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو قرآن پڑھانا، اللہ کی بات بتانا بند کیجیے۔ اگر آپ کو دولت چاہیے، عورت چاہیے، اقتدار چاہیے تو ہم ماتحتی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پیغمبر نے ان کے سوالوں کے جواب میں فرمایا اگر تم ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو تب بھی میں اس کام سے رکنے والا ہے۔ یہ بات آپ نے سنی ہوئی، مگر آگے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ کم لوگوں نے سنا ہوگا، زیادہ دھیان سے سنو میں کہتا ہوں۔ نبی سے کہا جا رہا ہے اقتدار لے لو، سونا چاندی ہیرا موتی دولت لے لو اور مکہ کی حسین عورت لے لو۔ نبی سوال کے جواب میں فرماتے ہیں ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو، میں اس کام سے رکنے والا ہوں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی نے ہیرا موتی کے جواب میں چاند و سورج کا حوالہ کیوں کیا؟ علماء نے نبی کے اس جواب پر دو حکمت تحریر کیا۔ نبی کے اس جواب میں دو حکمت پائی جاتی ہے۔ پہلی حکمت چاند کا توڑنا اور سورج کا نوچنا یہ دنیا کے انسانوں کی بس میں بات ہے۔ جس طرح چاند توڑنا سورج نوچنا یہ دنیا کے انسانوں کے بس کی بات نہیں، ایسے پیغمبر کو خدا کی کتاب سے الگ کرنا یہ دنیا کے انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے نبی نے ہیرا موتی کے جواب میں چاند و سورج کا حوالہ اور نبی کے اس جواب دوسری حکمت پائی جاتی ہے۔ عہدے سے عہدے پر پتہ کیا جا سکتا، دولت سے دولت کو کمایا جا سکتا ہے، مگر ساری دنیا کے لوگ مل کر کے
اگر سورج کی قیمت ادا کرنا چاہیں تو ساری دنیا کے لوگ مل کر کے سورج کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، چاند کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ جس طرح چاند و سورج کی قیمت ادا کرنا دنیا کے انسانوں کے بس کی بات نہیں، اسی طرح جو لوگ قرآن سے وابستہ ہیں، قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، قرآن سکھلاتے ہیں، دنیا کے لوگ ان کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، دنیا کے لوگ ان کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں چاند و سورج کا حوالہ دیا۔ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے رکھی، اس آیت میں اللہ نے قرآن شان اعجاز کو بیان کیا۔ کیا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ قرآن کلام موجودہ کہلاتا، قرآن سراپا موجودہ کہلاتا، اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن کی شان کیا، قرآن کی شان، قرآن کا آن، قرآن کا مان کیا۔ اللہ آیت میں ذکر کر رہا ہے، اس آیت میں اللہ نے 5 باتیں بیان فرمائی۔ فرمایا ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، جب ان کے پاس ذکر آیا، یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے۔ قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے، کیا کہا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کا ایک نام ذکر ہے۔ اللہ کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّکْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ، جب ان کے پاس اللہ کی کتاب ذکر آئی، کفروا، انہوں نے انکار کیا۔ تو اللہ نے بتایا کہ جو قرآن کا منکر ہوگا وہ ہماری سزا سے بچ نہیں سکتا۔ قرآن کا انکار کرنا اپنے آپ کو خدا کی سزا کا مستحق بنا۔ ایک بات۔ دوسری بات آیت میں اس ٹکڑے سے معلوم ہوئی کہ قرآن کا ایک نام ذکر ہے۔ یہ ذکر بول کر اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ سنو، ذکر کے معنی ہے اللہ کی یاد بندوں کے دل میں۔ ذکر کے معنی یاد الہی بندوں کے دل میں ہونا۔ گویا قرآن، دھیان سے سنو، قرآن یاد الہی کا سامان، قرآن یاد الہی کا سامان۔ جو قرآن سے دور ہے وہ یاد الہی سے محروم، وہ یاد الہی سے محروم۔ کہا ذکر ان کے پاس آئی، انہوں نے انکار کیا، ہم ان کو عذاب دیں گے، ہم ان کو سزا دیں گے۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے کلام کا تعارف کراتا۔ آج قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو تو گری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ عزت والی کتاب، یہ عزت والی کتاب۔ لہذا جو عزت والی کتاب سے لگے گا عزت اس کو مل کر کے رہے گی، اور جو عزت والی کتاب سے کٹے گا ذلت اس کے مقدر بنے گی۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ عزت والی کتاب، یہ دعویٰ معترین بیان کیا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جب یہ عزت والی کتاب ہے تو اس کتاب کے پاس ذلت آ نہیں سکتی۔ عزت کا اپوزٹ ہے ذلت، لہذا جو قرآن سے کٹا ذلت اس کی مقدر، اور جو قرآن سے جڑا عزت اس کے لیے تھا۔ یہ قرآن کی شان اعجاز، قرآن سراپا شان اعجاز رکھتا ہے، عزت والی یہ کتاب۔ یہ بات اللہ نے بتائی، ہم نے مانا قرآن عزت والی کتاب۔ اللہ کہتے ہیں ابھی بات مکمل نہیں، بات ختم نہیں۔ کیوں؟ ہم نے کہہ دیا قرآن عزت والی کتاب،
جب عزت والی ہے تو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ عزت کی جگہ ذلت نہیں، گویا قرآن عزت کی ضمانت ہے، قرآن عزت کی ضمانت ہے، اور نزول قرآن کا مقصد اصلی، میرے الفاظ پر دھیان دینا چاہتا ہے، نزول قرآن کا مقصد اصلی یاد الہی کو دکھلاتا ہے۔ آگے اور کچھ سنو قرآن کے، اللہ آگے کہتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من اس کے آگے سے آ سکتا، نہ باطل اس کے پیچھے سے آ سکتا۔ علماء کرام کہتے ہیں باطل نہ آگے سے نہ پیچھے سے، یہ آگے پیچھے کی تفسیر میں مفسرین نے متعدد اقوال مانا، جیسے صاحب قرطبی آگے پیچھے کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کی بھی حفاظت کی جائے گی اور قرآن کے معنی کی بھی حفاظت کی جائے گی، نہ الفاظ میں ملاوٹ نہ معنی میں تبدیل حاصل ہو سکتا ہے، یہ ہے باتیں آگے پیچھے سے داخل نہیں ہوئی۔ کیوں؟ آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، تراویح میں حافظ صاحب قرآن سنائیں گے، اچھا بتاؤ اگر مدرسہ نہ ہو تو رمضان کی تراویح میں قرآن کون سنائے گا؟ کون قرآن سنائے گا؟ کس کے سینے میں دم ہے جو مصلی پر کھڑے ہو کر پورا قرآن سنائے؟ یہ دولت، یہ نعمت صرف اہل مدارس امت کے حوالے کرتا ہے۔ میاں پیسہ دے کر کے عہدہ حاصل کیا جا سکتا، مگر پیسہ دے کر کے حافظ قرآن نہیں بنا جا سکتا، پیسہ دے کر کے حافظ قرآن نہیں بنا جا سکتا۔ حافظ قرآن نہیں بنے گا جس کے سینے میں ایمان، جس کے سینے میں ایمان ہوگا اسی سینے میں دولت قرآن محفوظ رہے گا، بے ایمان کے سینے میں قرآن نہیں رہا۔ تو اللہ نے الفاظ کی حفاظت کے لیے اس دار الاسباب میں حفاظ قرآن کو تیار کر دیا۔ تراویح میں امام صاحب الحمدللہ کے بجائے الحمدللہ اگر پڑھ دیں تو پچھلی سب سے بچہ بھی بولے گا مولانا صاحب غلط پڑھ گئے۔ جہاں بچے ٹوکنے کے لیے تیار، بچہ لقمہ دینے کے لیے تیار، وہاں قرآن کو کوئی بدل سکتا؟ میاں تجویز نہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے سینے میں قرآن موجود ہے، ان حفاظ کے رہتے ہوئے الفاظ میں باطل کو داخل نہیں کیا جا سکتا۔ اور معنی کی حفاظت کے لیے اللہ نے علمائے ربانی کو بھی بدل کیا۔ اگر کوئی معنی میں تحریف کرتا ہے، قتل و ترویج کرتا ہے، تو دنیا کے کونے کونے میں علماء ربانی، علماء حقانی کھڑے ہوتے ہیں، اس کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں کہ تیرا ترجمہ، تیری تفسیر نہ سلف سے ملتی ہے نہ اسلاف سے ملتی ہے، تو اپنے دعوے پر ضمانت پیش نہیں کر سکتا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ آگے سے آ سکتا نہ پیچھے سے آ سکتا، باطل نہ آگے سے آ سکتا نہ پیچھے سے آ سکتا۔ اس کی ایک دوسری تفسیر دھیان سے شاہ صاحب فرماتے ہیں آگے سے مراد عالم قدس ہے اور پیچھے سے مراد عالم کون و فساد ہے۔ بات فاضی بن جائے یوں سمجھو، عالم قدس سے مراد یہ کتاب جہاں سے آئی، اور عالم کون و فساد سے مراد یہ کتاب جہاں آئی، یعنی لوح محفوظ سے لے کر قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اللہ کے باطل نہ آگے سے آ سکتا نہ پیچھے سے آ سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ آگے کا سلسلہ اس میں واسطہ ہے حضرت جبرائیل، اور جبرائیل کے بارے میں ابداً سہواً خطاً بھول کا امکان
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. جبریل تو وہ ہے جن کا تعارف اللہ کراتا ہے، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. سارے فرشتوں کے سردار، سارے فرشتے ان کی نگرانی میں کام کرتے ہیں. جبریل کے رہتے ہوئے باطل آگے سے آ جائے اس کا امکان نہیں ہے. جو پہلا جبریل امین کا لگا رہا مسئلہ پیچھے کا، تو انبیاء کرام کی جماعت میں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، جس طرح محمد رسول اللہ آخری نبی، اسی طرح قرآن آپ سے لینے والے اور آپ سے قرآن لے کر لکھنے والے وہ لوگ ہیں جس جماعت کو جماعت صحابہ کہا جاتا ہے. اور جماعت صحابہ کا تقدس، جماعت صحابہ کا تقدس ان کی نیکی مسلم رہی، اللہ کے یہاں قابل اعتماد، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اعتماد کامل کیا. لہذا اس سلسلے میں باہر پائے ہو نہیں سکتا. اس کو میں اور آسان کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں. نبی اگر نہ دھیان سے شروع میں بات ختم کر رہا ہوں، ٹائم پورا ہوگا. نبی اگر نہ ہو، میں نے شروع میں اشارہ کیا، تو اللہ کی کتاب بندوں کو مل نہیں سکتی. کیوں؟ بندے اور خدا کے درمیان نبی واسطہ. اگر نبی کا واسطہ ختم ہو جائے تو اللہ کی کتاب اللہ کے بندوں کو مل نہیں سکتی. جس طرح نبی بندے اور خدا کے درمیان واسطہ، ایسے جماعت صحابہ نبی اور امتی کے درمیان واسطہ. اگر صحابی کا واسطہ ختم کر دو، ایک روایت نہیں بتا سکتے ہو، ایک حدیث ذکر نہیں کر سکتے ہو. اللہ کی کتاب ملنے کے لیے نبی کا واسطہ ضروری ہے، اور نبی کی سنت و شریعت پانے کے لیے صحابی کا واسطہ ضروری ہے. لہذا فرشتوں کے پہرے میں باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے، اور صحابہ کرام کے پہرے میں باطل نہ پیچھے سے آ سکتا. اللہ کہہ رہا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. باطل نہ آگے سے آ سکتا نہ پیچھے سے آ سکتا. ایک جملہ آپ نے بار بار سنا، میں اس کو وضاحت کرتا. باطل نہیں آ سکتا، یہ باطل کون سی بلا ہے؟ یہ باطل کون سی بلا ہے؟ خلاف حق، حق کا اپوزٹ باطل ہے. لہذا حق کا اپوزٹ جب باطل ہے تو قرآن میں تحریف کا قائل ہونا، رد و بدل کو تسلیم کرنا، حذف و اضافہ کا اقرار کرنا، قرآن میں تبدیل کو تسلیم کرنا ہے. اللہ کا اعلان جھوٹا ہوگا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ اپنے وعدے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں. لہذا باطل کے قرآن میں داخل ہونے کا کوئی سبب پیدا نہیں. باطل نہ آگے سے آ سکتا نہ پیچھے سے آ سکتا. اس کی ایک دوسری طرف ہے. آگے پیچھے سے کیا مراد؟ آگے سے عہد نبوی، یعنی نبی کے زمانے میں موجود تھے، قرآن اتر رہا، تو نبی کے رہتے ہوئے قرآن میں باطل آ جائے دیا جاؤ، اس کا تو وہم گمان بھی نہیں کیا جا سکتا. نبی کے رہتے ہوئے قرآن میں باطل باطل آگے سے نہیں آ سکتا. یعنی عہد نبی میں قرآن میں باطل داخل ہو جائے، اس کا سبب پڑتا ہے. وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. اور نبی کی رحلت کے بعد، نبی کی رحلت کے بعد قرآن میں باطل داخل ہو جائے، اس کا بھی امکان نہیں ہے. اس لیے کہ اگر جماعت صحابہ ہیں تو جماعت اولیاء ہیں.
علماء ربانی ہیں، علماء حقانی ہیں، جنہوں نے قرآن کی بے مثال خدمت کیا، لاجواب خدمت کیا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ اس کا نازل کرنے والا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ مدارس دارالاسلاف کے طور پر قرآن کی حفاظت کا سامان بنے ہیں۔ یہ حفاظ کرام قرآن کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن کرام قرآن کی قرآت کی حفاظت کا ذریعہ۔ قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں، قرآن الفاظ معنی کے مجموعے کا نام، قرآن کے لکھنے کا حق محفوظ، قرآن کے پڑھنے کی قرآت محفوظ، قرآن کے الفاظ محفوظ، قرآن کے معنی محفوظ۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ جس کے بچانے پر آ جائے، اللہ جس کے رکھنے پر آ جائے تو کوئی نہ دریا میں ڈبو سکتا ہے، نہ انگارے میں راکھ بنا سکتا ہے، نہ چھری کے نیچے نام ختم کر سکتا۔ اللہ کہتے کلام ہمارا ہے، اتارا ہم نے ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ چلتے چلتے آیت کا آخری ٹکڑا اللہ تنزیل من حکیم حمید، تنزیل من حکیم حمید۔ یہ قرآن اتارا ہے حکیم حکمت والے، حمید تعریف والے ذات کی طرف سے۔ حکمت والا تعریف والا کون؟ جو قرآن کا نازل کرنے والا۔ اللہ کے بہت سارے صفات، لیکن ان مقدس صفات میں سے اللہ نے اس موقع پر دو صفت کو عنوان کیا، ایک صفت حکیم اور دوسرے صفت حمید۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ قرآن کی حفاظت کا سامان پیدا کیا جائے، یہ اللہ کی حکمت کا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کو خاتم الکتاب بنایا اور نبی آخر الزمان کو خاتم النبیین بنایا۔ تو جب نبی آخری آیا، قرآن آخری کتاب بن کر کے اتارا گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن قیامت تک باقی کیسے رہے گا جب تک اس کی حفاظت کا سامان نہ کیا جائے۔ تو اللہ کہتے سنو، من حکیم، یہ قرآن اتارا گیا ہے حکمت والے کی طرف سے، جس نے قرآن کو آخری کتاب کہا، جس نے نبی کو آخری نبی کہا، وہی اللہ کہتا ہے اس کو نازل ہم نے کیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے تورات، زبور، انجیل، موسیٰ، ابراہیم کی نہ حفاظت کا وعدہ کیا نہ حفاظت کیا، اس کی حفاظت کا وعدہ کرتے ہیں اور حفاظت کر کے حمید وہ ذات تعریف ہے۔ حمید اس ذات کو کہتے ہیں جس ذات میں ذم کا کوئی پہلو نہ پڑے، سراپا ذات تعریف کے قابل۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن کا نازل کرنے والا، اللہ قرآن کی حفاظت کرنے والا، وہ ذات تعریف کے قابل ہے، وہ ذات حکمت کے قابل ہے، وہ ذات قرآن نازل کرنے والی ہے، وہی ذات قرآن کی حفاظت کرتی ہے۔ یہاں 13 حفاظ اور 7 آبکاری، تقریباً 20 کی تعداد میں فضلہ فاضل اس ادارے میں تیار کر۔ مسلمانوں سچی بات ہے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سبھی جائیدادیں منقولہ غیر منقولہ کو ایک پلڑے میں جمع کر دیا گیا اور ایک حافظ قرآن کو دوسرے پلڑے میں بٹھا دیا گیا، تو جائیداد کا پلڑا اٹھ جائے گا، حافظ قرآن کا پلڑا جھکا رہے گا۔ کیوں؟ ان حافظوں کو ناپنے کے لیے اس دنیا میں آج تک کوئی آلہ تیار اور ان کی قدر و قیمت کو بدل کرنے کے لیے اس کائنات میں کوئی کانٹ بات نہیں تیار ہوا۔ جس طرح اللہ کا کلام لاجواب ہے، یہ حافظ قرآن بے مثال ہے، یہ قاری قرآن لاجواب ہے، یہ تو اس قابل ہے کہ یہ دعا کریں، ان کی دعا پر آمین کرو۔ یہ قرآن پڑھیں، آپ کان لگا کر احترام کے ساتھ
ان کی زبان سے قرآن سنو. ہم چلتے چلتے دل کی گہرائی سے قاری صاحب اور ان کی کمیٹی کے سربراہ ارشاد صاحب اور جملہ صاحب کے کرام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ کی دربار میں دعا وہ ہے کہ اللہ ادارے کی محنت کو قبول فرمائے، منظور فرمائے، اس کے اچھے اثرات کا ظہور فرمائے. آنکھوں میں بس کر دل میں سما کر چلے گئے، خوابیدہ زندگی تھی جگا کر چلے گئے. ہم سب کے کرم فرما حضرت اقدس مولانا محمد عرفان صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو کہ مبلغ اعظم ہیں دارالعلوم دیوبند کے، بڑی قیمتی گفتگو فرما رہے تھے. دعا کر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم، آج کے خوبصورت پروگرام پیر طریقت ہم سب کے کرم فرما پیکر اخلاص و وفا مفتی عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، استاد مدرسہ شاہی مراد آباد، خلیفہ مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی نبر اللہ مرقدہ کی زیر صدارت اور بہترین انداز میں قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کا سلیقہ اور ہنر رکھنے والے قاری قرآن قاری عبدالحلیم صاحب ناظم مدرسہ ہادہ کے زیر انتظام اپنی ترقیات کی منزل طے کر رہا ہے. اسٹیج پر جلوہ فروز موقر علماء اعظام قاری علی حسین صاحب، مولانا محمد شوکت صاحب، مولانا محمد یونس صاحب، مفتی رفیع الزماں صاحب، قاری نسیم احمد صاحب نہٹور، قاری شرافت علی صاحب، مولانا محمد عرفان صاحب، مولانا محمد انیس فیضی دارالعلوم دیوبند، علی جناب شمشاد چیئرمین صاحب، قاری محمد ایوب صاحب ماننے والا. ان کے علاوہ جو بھی حضرات اسٹیج پر جلوہ فروز ہے، ہم سب کا بے حد ممنون و مشکور ہیں. ان کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم پیش کرتے ہیں. آئیے حاضرین محترم، قبل اس کے ایک پرکش منظر جو کافی بڑی تعداد کے اندر حفاظ کرام اور قرہ اعظام کے سروں پر دستار فضیلت عطا کرنے سے پہلے ہم چاہتے یہ ہے کہ ایک خوبصورت آواز و انداز کے مالک ناخواں کو آپ کے روبرو کیا جائے. اس کے